Ra'i Hidayat, subscribe our channel. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بڑوں کی بات مان کر زندگی گزارنے میں عافیت ہے۔ بڑوں سے رائے لینا، مشورہ کرنا اور بڑوں کے مشورے پر عمل کرنا، اس میں عافیت ہے۔ یزید کے ہاتھ پر یزید کی خلافت پر لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کر دی۔ ملک شام کے اندر صف بیعت میں شریک ہو گئے، اور جہاں جہاں جن خطوں میں جن ملک کے جن حصوں میں جو حاکم تھے، ان کو بھی اطلاع بھیجی کہ اپنے اپنے علاقے میں مسلمانوں سے یزید کی خلافت پر بیعت لیں۔ مدینہ طیبہ میں بھی جو حاکم تھے ان کو بھی اطلاع ملی، انہوں نے بھی بیعت کا اعلان کیا کہ لوگ جمع ہو جائیں اور میرے ہاتھ پر یزید کی خلافت کی بیعت کریں۔ تو ہمارے اس زمانے کے جو بڑے صحابہ تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، ایسے جلیل القدر صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ یزید کی دینی حالت سے وہ مطمئن نہیں تھے، اطمینان نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہم بیعت میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو مہلت مانگی، مہلت دی گئی۔ تو مہلت کا موقع پا کر کچھ صحابہ جو ہے مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے والوں میں حضرت امام حسین بھی تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت امام حسین پہنچے، حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر وہاں کے مکہ مکرمہ کے لوگوں نے ان کو اپنا خلیفہ مان لیا تھا، ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی تھی۔ حضرت امام حسین پہنچے، جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وفود خطوط پر خطوط کوفہ سے آئے کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ فوراً آئیے اور یہاں کے جو حاکم ہیں ان کو ہم قتل کریں گے، گرفتار کریں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ بہت مختلف خطوط جو ہے جو حضرت امام حسین کے پاس بھی آئے اور وفود بھی آئے۔ اتنے خطوط آئے، اتنے وفود آئے کہ حضرت امام حسین کو اطمینان ہوا کہ کوفہ جانا ہی چاہیے۔ لوگ اتنا بلا رہے ہیں، ایک بار بلائے، دو بار بلائے، تین بار بلائے، بار بار بلائے تو آدمی جانے پر کا عزم کر لیتا ہے، پکا ارادہ کر لیتا ہے۔ تو امام حسین نے بھی ارادہ کر لیا کہ مجھے جو کہ جائے کوفہ جانا چاہیے۔ جو یہ جلیل القدر صحابہ تھے اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک ایک پہنچ کر حضرت امام حسین کو کہہ رہے تھے کہ ہرگز مت جائیے کوفہ، ہرگز مت جائیے کوفہ۔ جو سلوک کوفہ والوں نے آپ کے والد محترم کے ساتھ کیا ہے ساری دنیا جانتی ہے، اور کوفہ والوں کی ایک مستقل تاریخ ہے، آپ مت جائیے، ہر ایک لگا رہا تھا۔ لیکن حضرت امام حسین نے یہ کی نہیں سنی، ارادہ کر لیا تھا امام حسین نے پکا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو بہت آگے کی بات کہی، اگر آپ مان لیتے ہیں، مان لینے کا مجھے یقین ہوتا تو میں آپ کے راستے پر میں بیچ میں آپ کے سامنے لیٹ جاتا، یا تو مجھے روند کر جانا یا پھر آپ اپنا جانے کا ارادہ ملتوی کرنا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ میں یہ کروں گا تو بھی آپ نہیں روکیں گے، آپ نہیں روکیں گے، مجھے اتنا یقین ہو گیا آپ۔ تو آخر میری درخواست یہ ہے کہ کم سے کم آپ بیوی بچوں کو، مستورات کو، بچوں کو مت لے جائیے، آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیے،
لیکن امام حسین نے ان سب جلیل القدر صحابہ میں سے کسی کی یہ بات قبول نہیں کی، رواں دواں ہوئے، راستے میں منزلوں پر کوفہ سے آنے والے افراد مسافر ملتے رہے، کوفہ کے حالات معلوم کرتے رہے، ایک دور تک کچھ راستے کے طے کرنے تک ہر خبر امام حسین کو اچھی ملتی رہی کہ کوفہ کے حالات ہمارے لیے سازگار ہیں، کوفہ کے حالات ہمارے لیے اچھے ہیں، سازگار ہیں، یہی خبر ملتی رہی۔ تو حضرت امام حسین آگے بڑھتے رہے، کچھ دور جانے کے بعد، کچھ منزلوں کے طے کرنے کے بعد حقیقت حال امام حسین پر کھلی کہ بات کچھ اور ہے اور خبر کچھ اور ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد نے قتل کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تھے، پہلے ہی دن 12,000 لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت دے چکے تھے، 12,000 لوگ۔ مسلم بن عقیل کے شہادت تک 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، اور حضرت امام حسین کے آنے کے دیر ہے کوفہ میں، سارا کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا، ایسا مسلم بن عقیل کو بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اور یہ خطوط برابر مسلم بن عقیل جو ہے یہ بات جو ہے امام حسین تک قاصدوں کے ذریعے سے پہنچا رہے تھے، لیکن کوفہ کی یہ حالت، دیگرگوں حالت کو وہاں کے حاکم وقت نے پہچان لیا اور یزید کو اطلاع دی، تو فوراً یزید نے جو ہے وہاں کے والی کو اور وہاں کے حاکم کو چینج کیا۔ عبید اللہ بن زیاد بصرہ کا گورنر اور بصرہ کا حاکم تھا، تو بصرہ کا بھی حاکم بنایا اس کو اور کوفہ کا بھی حاکم اس کو بنایا، اور یہ آرڈر دیا کہ اپنا نائب بصرہ میں طے کرو اور تم فوری طور پر کوفہ چلے جاؤ۔ کوفہ گئے، بہت لمبی تاریخ ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کے پس منظر صرف یہ بات ملتی ہے کہ جب آدمی کے دل میں ڈر کسی کا پیدا ہوتا ہے، آدمی کے دل میں مال کی محبت جب پیدا ہوتی ہے، آدمی کے دل میں عہدے اور منصب کی خواہش جب پیدا ہوتی ہے، آدمی کے دل میں تعصب کی بیماری لگ جاتی ہے، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے امام حسن ہے کہ امام حسین ہے، اللہ ہے رسول ہے نہیں دیکھتا، قرآن ہے حدیث ہے نہیں دیکھتا۔ کب نہیں دیکھتا؟ جب عہدے اور کرسی اور لالچ، حکومت اور سلطنت کی چاشنی اس کو لگتی ہے، اس کی طلب اور اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے، مال و دولت کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، یا یہ کہ اس کے دل کے اندر کسی کا ڈر اور خوف۔ جب عبید اللہ بن زیاد حاکم بن کر کوفہ گیا تو اس نے تلاش کیا حضرت مسلم بن عقیل کو، بہت لمبی تاریخ ہے کیسے تلاش کیا، وہاں تک کہیں سے پہنچا، ہانی کو اس نے گرفتار کیا، بعد میں مسلم بن عقیل کو بھی اپنے محل کے اندر قید کر لیا۔ تو جو لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ان کی رہائی کے لیے عبید اللہ بن زیاد کے محل کا محاصرہ کیا کہ چھوڑو اس کو، احتجاج جیسا ہوتا ہے، ان کو چھوڑو۔ مسلم بن عبید اللہ بن زیاد کے پاس اس وقت جو بیٹھے ہوئے تھے 30-40 لوگ تھے، اور باہر جو محاصرہ تھا مسلم بن عقیل کی رہائی کے لیے وہ 4,000 لگ بھگ لوگ تھے، 4,000 لگ بھگ لوگ تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے
درباریوں سے کہا کہ مسلم بن عقیل کو بھی اور جن کے گھر میں یہ تھے ان کو دونوں کو میرے گھر کے چھت پر لے کے جاؤ، اور گھر کے چھت پر ان دونوں کا سر قلم کر کے مجمع میں ان کی دونوں کی لاش کو پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سارے لوگ منتشر ہو گئے، جو آئے تھے سب مسلم بن عقیل کے چھڑانے کے لیے، رہا کے لیے، سب افراتفری ہو گئی، سب منتشر ہو گئے کہ معاملہ کچھ اور لگ رہا ہے یہاں۔ سب چھٹ گئے، ڈر اور خوف، آیا ہوا مجمع ڈر اور خوف کی وجہ سے منتشر ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر امام حسین کو پہنچی تو امام حسین نے سارے مجمع کے سامنے بات کہی، جو ان کے ساتھ قافلہ چل رہا تھا، ان سے کہی کہ بھئی بات پہنچی کچھ تھی اور اب صورتحال کچھ ہے، بہتر ہے کہ اب واپس چلیں۔ لوگ بھی مشورہ دے رہے تھے واپس جانا چاہیے، حالات وہاں کے اچھے نہیں، سازگار نہیں۔ تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ مسلم بن عقیل کے جو بچے تھے وہ کہنے گے نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے باپ کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی، اب تک تو چاہتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہاں تک پہنچے تھے، اب نہ چاہتے ہوئے بھی مسلم بن عقیل کے بچوں کی وجہ سے آگے ان کو بڑھنا پڑا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، جب کرنا تھا تو نہیں ہوا، اور جب کرنا چاہ رہے تو پھر حالات سازگار نہیں ہوئے، تو آگے بڑھے۔ مختصر ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے مختلف راستوں پر مختلف وفود، ان کے ذمہ دار اور ان کے سپہ سالار طے کر کے ادھر بھی بھیجا ادھر بھی بھیجا کہ امام حسین کو کوفہ میں آنے نہ دیا جائے، وہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے، یا یہ کہ پھر ان کا سر قلم کر کے ان کا سر میرے دربار میں بھیج دیا جائے۔ ان قافلوں میں ایک قافلہ جو تھا جس کے سپہ سالاری میں بہت بڑا لشکر ہزاروں کی تعداد میں چل رہا تھا، عمرو بن سعد تھا۔ عمرو بن سعد، اس کا نام عمرو، دیکھو تو بیچ میں درمیان میں پھر بات کر رہا ہوں، ادھر کے ہوں کہ ادھر کے ہوں، سب مسلمان، سب کن تھے۔ میں اور آپ امام حسین کو اتنا نہیں پہچانتے، اتنا نہیں، اس کا ایک حصہ بھی، 100 میں سے ایک حصہ بھی میں اور آپ امام حسین کو نہیں جانتے۔ ہم سے سینکڑوں گنا زیادہ ان آنے والے عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے عمرو بن سعد کی سپہ سالاری میں آنے والا ایک فرد امام حسین کو جانتا تھا اور پہچانتا تھا۔ لیکن کیا تھی بات؟ یا تو حکومت سے ڈرنا، یا مال کی لالچ، یا پھر عہدے اور منصب کی طلب، یا یہ کہ تعصب۔ یہ چار چیزیں، پورے واقعے کو آپ ٹٹولیں، یہ چار چیزیں ملیں گی۔ انہی میں سے کوئی نہ کوئی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر کوئی امام حسین کے خلاف حرکت میں تھا، اور سب مسلمان تھے۔ اور کیسے مسلمان تھے؟ ہم سے زیادہ، ہم میں سے اور آپ میں سے ہر ایک سے زیادہ اور سینکڑوں گنا زیادہ امام حسین کے مرتبے کو اور مقام کو وہ سمجھتے تھے، پہچانتے تھے۔ ہر ایک چاہتا تھا، عمرو بن سعد کے لشکر میں جو جتنے لوگ تھے ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ میری تلوار اور امام حسین کی گردن ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک چاہتا تھا یہ، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، یا تو ڈر اور خوف تھی حکومت کا، یا مال کی لالچ تھی، یا عہدے اور منصب، یا تعصب۔ یہی چار چیزیں ملتی ہیں آپ کو۔ بہت اختصار کے ساتھ آپ کتاب پڑھیں گے تو اتنا شاید جلدی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پورا واقعہ، لیکن بہت چن کر میں چند باتیں آپ حضرت کی خدمت پہ رکھ رہا ہوں، اور اس سے پہلے ایک مرتبہ شاید رکھا تھا میں نے۔ عمرو بن سعد کا لشکر اور امام حسین کا لشکر دونوں ایک جگہ پر میدان کربلا میں اکٹھا ہوئے۔
حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد کے سامنے 3 باتیں رکھی. دیکھو بھائی، علیک سلیک خیر خیریت بھی، دونوں قافلوں نے سلام بھی کیا، خیر خیریت بھی پوچھی. سب جانتے تھے امام حسین کو، امام حسین بھی جانتے تھے سب کو، ایک ایک کو پہچانتے تھے، ایک ایک کے خطوط تھے ان کے پاس. حضرت امام حسین نے کہا کہ دیکھو تمہارا وہ عمر یہ تمہارا خط ہے، اور یہ فلاں یہ تمہارا خط ہے. اس خط کی وجہ سے میں جھولا بھر کر، تھیلا بھر کر خط امام حسین لے کر چلے تھے. ایک ایک کے خطوط تھے ان کے پاس، وہ خطوط ساتھ پہ لے کر گئے تھے. تمہارے بلانے پر ہم آئے، تمہارے بلانے پر ہم آئے، ہم از خود نہیں آئے. عمرو بن سعد سے 3 باتیں کی. یا تو یہ کہ بھائی دیکھو میں جہاں سے آیا ہوں واپس مجھے جانے دو. جہاں سے آیا ہوں میں، کہاں سے آئے تھے؟ مکہ مکرمہ سے آئے تھے. واپس چلا جاتا ہوں، خاموخواہ نہ لینا نہ دینا، واپس چلا جاتا ہوں. نہیں مجھے تم مکہ مکرمہ نہیں جانے دیتے، ٹھیک ہے میں کسی اسلامی سرحدی علاقے پر چلا جاتا ہوں، وہاں سرحد پر جا کر بے ایمانوں سے مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہوں. اس کو قبول کرو. اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تمہیں تو پھر مجھے اجازت دو کہ میں خود ملک شام یزید کے پاس جاؤں، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کروں اور مسئلے کو حل کروں، مسئلے کو حل کروں. تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھی ہے کہ عمرو بن سعد خوش ہوا کہ بھائی مسئلے کا کچھ نہ کچھ حل ہوا، گردن مارنی یا امام حسین کو قید کرنے کی بات، ان تینوں چیزوں سے چھٹکارا ملے گا. بہت خوش ہوا عمرو بن سعد. یہ تینوں باتیں لکھ کر عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا. عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا. عبید اللہ بن زیاد کون تھا؟ یہ بھی مسلمان تھا، یہ بھی مسلمان تھا. لیکن عبید اللہ بن زیاد کے سلسلے میں یزید ناخوش تھا. یزید کو اطمینان نہیں تھا. اس کے دل کے اندر، یزید کے اندر، دل کے اندر عبید اللہ بن زیاد کے تعلق سے کچھ کھٹک تھی. اور یہ کھٹک عبید اللہ بن زیاد کو بھی معلوم تھی کہ آج نہیں تو کل میری گورنری، میں جو حاکم بنا ہوں بصرہ کا، یہ ختم ہو جائے گا یزید کے حاکم ہوتے ہی. لیکن جب یزید نے یہ تحریر بھیجا کہ تم حاکم بصرہ کے بھی رہو گے اور تم حاکم کوفہ کے بھی بنو گے، تو خوش بھی ہوا. خوش ہو کر اپنی خوشی میں اور اپنے آپ کو مقبول بنانے کے لیے اب وہ ایسا کام کرنا چاہتا تھا کہ یزید میرے اس کام سے خوش ہو کر میری گورنری کو استحکام ملے. میری گورنری کو کیا ملے؟ ہاں، جو دل میں شک شبہ تھا کہ ہٹانے کا، وہ شک شبہ ختم ہو جائے. میری حکومت، میری حاکمیت، میری سلطنت یہاں کی مضبوط ہو جائے. اس کے لیے وہ کچھ کام کرنا چاہتا تھا. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہی ہے کہ یا تو امام حسین کو قیدی بناؤ اور پہلے عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچاؤ، پھر وہاں سے وہاں پہنچاؤ، یا یہ کہ حضرت امام حسین کا سر قلم کرو. یہی 2 چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے میں یزید کے دل میں کچھ جگہ بنا سکتا ہوں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب یہ 3 باتیں عمرو بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا کہ امام حسین یہ 3 باتیں رکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی سا ایک راستہ مجھے اختیار کرنے کی اجازت دی جائے، تو عبید اللہ بن زیاد نے بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ اچھا ہے یہ کہ وہ خود ہی چلے جائیں یزید کے پاس اور اپنا، جس طرح سے امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے بات چیت کر کے اپنا مسئلہ حل کر لیا تھا، امام حسین بھی جو یزید سے بات چیت کر کے اپنا مسئلہ حل کرنے، اچھی بات ہے. عبید اللہ بن زیاد کے دماغ میں یہ بات آئی تھی. ایک آدمی تھا بڑا خناس، بدماش، اوباش اور سب سے زیادہ نمایاں کردار، یہ برا کردار ادا کرنے والا وہ جو ہے وہ کون ہے؟ شمر جل جوشن. اس کا نام تاریخ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کیا بولو؟
शिमर जिल जोशन, ये कोई आयरा गहरा नत्थु खैरा नहीं था, ये कोई आयरा गहरा नत्थु खैरा नहीं था। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये साला था, साला। शिमर जिल जोशन कौन था? हाँ जी, साला था, साला। हजरत अली का निकाह पहले हजरत फातिमा से हुआ। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के इंतकाल के 6 महीने के बाद हजरत फातिमा भी रुखसत हो गई इस दुनिया से। हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद हजरत अली ने जो निकाह किया था वो शिमर जिल जोशन की बहन से किया था। तो कौन बना शिमर? साला बना। शिमर की बहन के पेट से हजरत अली के सुल्ब से 4 बच्चे पैदा हुए थे। बात समझ में आ रही है? हजरत अली के सुल्ब से और हजरत क्या कहते हैं शिमर जिल जोशन की बहन के पेट से कितने बच्चे पैदा हुए थे? 4 बच्चे पैदा हुए थे। अब्दुल्ला, उस्मान, जाफर और अब्बास, ये 4 बेटे। लेकिन इन चारों बेटों में से किसी एक के बारे में पूरी ममलिकत इस्लामिया के बसने वाले मुसलमानों में से किसी एक के भी दिमाग में ये बात नहीं थी कि इनमें से कोई खलीफा बने। कोई किसी के दिमाग में ही नहीं थी। इस खिलाफत के मनसब पर अगर फाइज हो सकते हैं तो कौन हो सकते हैं? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन जो मेरे बहन के पेट से नहीं है, जो मेरे बहन के पेट से, समझे? इसको कहते हैं असबियत। इसको क्या कहते हैं? बात समझ में आई? ये 4 बच्चे जो हैं ये मेरे बहन के पेट से हैं और हजरत अली के बेटे हैं, लेकिन इमाम हुसैन न बनकर इनमें से कोई बनेगा? ये हो ही नहीं सकता। ये नहीं, न बजे न रहे बांस न बजे बांसुरी। मेरे भांजे नहीं बनते तो वो क्यों बने? मेरे भांजे नहीं बनते तो वो क्यों बने? नहीं बनना चाहिए। तो उबैदुल्लाह बिन जियाद के कान में इस खन्नास ने, शिमर जिल जोशन ने बात डाली कि देखो इस वक्त तुम्हें अपना मर्तबा और मकाम बनाने का मौका है। तुम्हारा मर्तबा और मकाम बनाओ तुम अपना। अगर तुमने हजरत इमाम हुसैन को यजीद के पास जाने का मौका दिया, यजीद के पास जाएंगे, मसला हल हो जाएगा। यजीद के सामने इमाम हुसैन का मर्तबा और मकाम बुलंद होगा, तुम्हारा गिर जाएगा, उबैदुल्लाह तेरा गिर जाएगा। तू अपना मर्तबा और मकाम बनाना चाहता है तो 2 ही काम तुझे करने पड़ेंगे। ऐसे खन्नास सब जगह रहते हैं, ऐसे बदमाश, ऐसे ओबाश, ऐसे शरीर, ऐसे फित्तीन हर जमाने में रहे हैं, आज भी है, कल भी रहेंगे। उबैदुल्लाह के दिल में कुछ बात आई थी, लेकिन इस शिमर जिल जोशन ने क्या कर दिया? ये कान में डाल दिया। तो उसने फिर खत लिखा, एक आदमी को कासिद लिखकर भेजा। खत के पहुंचते बिला तअम्मुल, बिला ताखीर 2 काम करने, या तो ये कि हजरत इमाम हुसैन को कैद करके हमारे पास भेजो, या मुकाबला करके उनका सर कलम कर दो, सर कलम कर दो। तो जो कासिद चला था वो बुध की शाम को चला था, पहुंचते पहुंचते जुमेरात की सुबह हुई। जुमेरात की सुबह हुई। जुमेरात को जब खत मिला अमर बिन साद को, तो उन्होंने हजरत इमाम हुसैन को बुलाकर कहा कि हाकिम वक्त का ये हमें ऑर्डर आ गया है, सफ़े लगा ले जंग के लिए। तो सफ़े इधर भी लगनी शुरू हुई, उधर भी लगनी शुरू हुई। इमाम हुसैन ने कहा कि कल सुबह तक की हमें मोहलत दी जाए, कल सुबह तक की। तो सब ने मशवरा किया, कल सुबह क्या, बहुत देर नहीं, कल सुबह, कल की सुबह आने में मोहलत मांग रहे, इमाम हुसैन मांग रहे थे, देने में क्या हर्ज है, कल सुबह तक की मोहलत का मौका दे दिया जाए। उधर उबैदुल्लाह बिन जियाद के दिमाग में ये बात पैदा हुई
کہ ہو سکتا ہے میں نے اس کو یہ بھی آرڈر دیا تھا، اگر تأمل کرے عمرو بن سعد گرفتار کرنے میں یا جنگ کرنے میں اور امام حسین کے سر کو قلم کرنے میں، تو فوراً اس کو عمرو بن سعد کو گرفتار کر کے کوفہ میرے پاس بھیج دو۔ اگر اس نے قید کر دیا اور اس کو کوفہ بھیجنے کی تیاری کر کے کوفہ بھیج دیا، تو سارا جو لشکر ہے، ہزاروں کا لشکر، یہ بغیر سپہ سالار کے ہوگا تو افراتفری ہو جائے گی، کچھ ادھر جائیں کچھ ادھر جائیں، ہو سکتا ہے کچھ تدبیر امام حسین چلے اور سب کے سب کو اپنا بنا لے تو بات ساری بگڑ جائے گی۔ اس لیے پھر جمعرات کی صبح کو فوراً خط لکھا اور یہ لکھ کر بھیجا شمر جل جوشن کو۔ پھر میدان کربلا میں کس کو بھیجا؟ پھر شمر جل جوشن جمعرات کی صبح کو 9 محرم کو شمر جل جوشن چلا۔ مغرب کی سے پہلے شمر جل جوشن جو ہے وہ قافلے میں پہنچا، تو بلا تعامل حاکم وقت کا یہ آرڈر ہے، دونوں طرف صفیں لگنی شروع ہوئی۔ پھر حضرت امام حسین نے پھر یہ بات کہی کہ بھائی سورج غروب ہونے کو ہے، اس غروب ہونے کے بعد بھی کیا تم قتال کرو گے؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج تو راتوں میں ہی زیادہ جنگیں ہوتی ہیں، لیکن پہلے زمانہ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جیسے سورج غروب ہوا ختم، حملے ختم۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ سورج غروب ہونے کو ہے، کل صبح تک کا انتظار کریں۔ تو شمر جل جوشن نے بھی اس موقع پر، اور پہلے قاصد نے بھی اور عبید اللہ بن زیاد نے بھی یہ کہہ کر قافلے کو روک لیا اور سب اپنے اپنے خیموں میں جمعرات کی دن گزار کر، یعنی جمعہ کی رات میں اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ پورا واقعہ آپ غور سے سنیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہی ساری وہ چیزیں ملیں گی جو اس کو میں ہیڈ لائن کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کیا۔ حسب نسب بتایا، ابھی شمر جل جوشن کا واقعہ، مال کی لالچ، ڈر اور حکومت و عہدے کی لالچ، یہ ساری چیزیں۔ بہرحال 10 محرم صبح جمعہ کا دن تھا، آج اتفاق سے آج بھی جمعہ کا دن ہے۔ دونوں طرف لشکر تیار ہو گیا اور مقابلہ جو ہے وہ شروع ہوا، لیکن آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو معلوم ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد عمرو بن سعد کی معیت میں سپہ سالار میں تھے، اور ادھر کتنے تھے؟ چلے تو راستے میں بہت سارے تھے، لیکن حالات ناسازگار جیسے ہوتے گئے، لوگ چھٹتے گئے۔ 72 کسی نے 72 کسی نے 80 لکھا، 72 لوگ کیا ہیں ہزاروں لوگوں کے سامنے؟ آنند فانند چند منٹوں کا کام تھا یہ۔ لیکن صبح سے جنگ شروع ہوئی، دوپہر ہوتے ہوتے امام حسین کے لشکر کے لگ بھگ 33 آدمی یا 35 آدمی شہید ہو گئے۔ نماز کا وقت آیا تو امام حسین نے اس موقع پر ان سے درخواست بھی کی کہ بھائی جنگ کو روکا جائے، نماز پڑھیں، آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ لیکن کسی نے ایک نے بھی نہ سنی۔ اسی حالت میں بقیہ جتنے لوگ تھے وہ ظہر کی نماز انہوں نے ادا کی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم بھی سب امام حسین کا نام لیتے ہیں اور چنگے ونگے بھی کھاتے ہیں، کھچڑا وچڑا بھی کھاتے ہیں، اور امام حسین کو تو نماز معاف نہیں تھی، مجھے اور آپ کو چھگڑا چلنے والوں کو اور چونگے کھانے والوں کو اور شربت بانٹنے والوں کو اور جردہ تقسیم کرنے والوں، سب کو نماز معاف ہے، سب جنت میں جائیں گے، یہ سب جنت میں جائیں گے۔ امام حسین اگر نماز چھوڑ دیتے تو امام حسین پر نماز معاف نہیں تھی، میرے اور آپ پر سب پر نماز معاف ہے۔ بے ایمانوں نے ان دشمنوں نے، وہ بھی مسلمان تھے، ان کی نماز کی اجازت مانگی اور جنگ کو روکنے کا مطالبہ رکھا، لیکن کسی نے قبول۔ اسی حالت میں کچھ لوگ مقابلہ کرتے رہے، کچھ لوگ نماز پڑھتے رہے، سارے ساتھیوں نے نماز ادا کر لی۔ شام ہوتے ہوتے تک سارے 72 جتنے لشکر میں تھے سب ایک ایک کر کے شہید ہوئے، لیکن امام حسین ابھی ہیں، امام حسین ابھی ہیں۔ کیوں ہیں؟
ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ میرا حملہ امام حسین پر یہ بوجھ، یہ قتل کا بوجھ، یہ قتل کا گناہ میرے سر. سب جانتے تھے یہ کون ہے، یہ کون ہے. لیکن وہ بدبخت جس کا میں نے نام لیا، اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، ایسا بدبخت کہ اس نے جو ہے پھر لشکر کو جوش دلایا، اور لگ بھگ 6 لوگوں نے اخیر میں، سارے شہید ہو چکے تھے، اخیر میں جو ان 6 لوگوں میں سے ایک نے آپ کے ہاتھ پر وار کیا، جس سے آپ کا ہاتھ کٹا اور زمین پر گرا، اور ایک بدبخت نے تیر چلایا جو آپ کے پیٹ میں وہ تیر گھسا اور پار ہو کر آپ زمین پر گرے اور جاں بحق ہو گئے. لیکن آپ کا جسم صحیح سلامت تھا، ہاتھ تو ایک کٹا تھا اور آپ جاں بحق ہو گئے. پھر کسی کی ہمت نہیں حضرت امام حسین کے قریب جانے کی. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ شمل جلجونشن ہی بدبخت وہ آدمی تھا جو حضرت امام حسین کے قریب گیا اور اس نے آپ کے بدن مبارک سے تن سے سر کو جدا کر دیا. یہی وہ بدبخت تھا. اس کو کیا دشمنی تھی وہ بتایا میں، وہ آپ کو بتایا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ بہت خطرناک بیماریاں ہیں. مال کی محبت، عہدے کی محبت، رشتہ داری کی محبت، اور کسی کا ڈر اور کسی کا خوف. حکومتیں ساری آج ہمیں اور آپ کو ڈرا رہی ہیں، منصوبے اور پلان اور پروگرام بنا رہی ہیں. ہم اپنی ایمان کی طاقت کو مضبوط کریں، ڈر اور خوف سے بالکل بے ڈر اور نڈر ہو کر اگر ہم جینے والے بنے اور جو کوششیں کرنی ہے وہ کرتے رہیں، تو یہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنی چیزیں خطرناک ہیں ہمارے ایمان کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت. مال آئے لیکن دل میں اس گھر نہ کرے، دل میں اس کی محبت نہ ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے بڑے بادشاہ، ایسی بادشاہ کسی کی نہیں ہے، اتنی بڑی بادشاہ، لیکن دنیا کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں تھی. تو مال ہمارے پاس ہو لیکن دل میں اس کی محبت نہ ہو تو وہ مال بھی مبارک ہے اور وہ اس کا ایمان بھی بڑا قابل تعریف ہے. مال بھی ہے اور حکومت و سلطنت بھی ہے. آج ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. ہم مال ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہیں اور دنیا کے اعتبار سے بڑے حریص ہیں. دنیا کے سلسلے میں ہم بڑے حریص ہیں. کوئی عہدہ اور کرسی کا حریص ہے، کوئی مال و متاع کا حریص ہے، کوئی اپنی رشتہ داری پر اپنی جان مال کو فدا کرتا ہے وغیرہ ذالک. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے اور ان تمام چیزوں سے مجھے بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.